ویلکم بیک. پروگرام کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں اپنے گیسٹ سے جو ہمارے پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر میں بات کروں ان کی صلاحیتوں کی تو ان کی صلاحیتوں کی کوئی رینج نہیں ہے. ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بالی ووڈ ہالی ووڈ میں بھی بہت نام اور بہت عزت ملی ہے. اگر بات کریں ہم فارمنگ کی، اس کے علاوہ فوڈ سائنس کی، ان کی فوٹوگرافی کی، ان کی پوئٹری کی اور ان کی فیشن ڈیزائننگ کی، تو بہت ہی واسٹ رینج جو ہے وہ موجود ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں یوسف بشیر قریشی صاحب کی جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اگر میں اپنے دوسرے گیسٹ کی بات کروں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بھی ایک شاعر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر قمر رضوی صاحب جو کہ ADG ٹیلی کمیونیکیشن ہیں سینٹ پولس میں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ تشریف لائیں. AIG ٹیلی کمیونیکیشن I'm so sorry. جشن آزادی آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. ٹھیک ہے. اچھا یوسف بھائی بتائیے گا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں آپ کا اپنا ایک سٹائل ہے، آپ نے اس کو کیری کیا ہوا ہے. کیا چینجز آپ نے دیکھی ہیں ان 76 سالوں میں جو آپ کو لگتا ہے کہ بدلاؤ آیا ہے؟ میں 76 سال کا تو نہیں ہوں لیکن جو چینجز میں نے دیکھی ہیں وہ، میں PCHS میں پلا بڑا بلاک 6 میں. اس وقت ہمارے گھر کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں اور ہر گلی کے باہر ایک درخت ہوتا تھا. اب دیواریں اونچی ہو گئی ہیں، درخت کٹ گئے ہیں، اور اب مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے. تو 76 سالوں میں یہ دیکھا which is unfortunate but that's the truth. یہ ہوا. اس میں ہاں قصور کس کا تھا؟ قصور میرا تھا. اگر میں دھیان دیتا تو شاید میرا محلہ، شاید میرا شہر، شاید میرا ملک ایسا نہ ہوتا. جس چیز پہ میں نے دھیان دیا اس میں نے ایکسل کیا. جس چیز پہ میں نے دھیان نہیں دیا تو I lost it. اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی پوچھیں گے. قمر صاحب آپ بتائیے گا کہ پہلے جب ہم جشن آزادی مناتے تھے ایک جوش اور جذبہ الگ ہی ہوتا تھا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ایک اسٹیٹس لگ جاتا ہے، پکچرز لگ جاتی ہیں، سیلیبریشن گھر میں ہی ہو جاتی ہے. تو آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے پہلے کی اور اب کی سیلیبریشن؟ نہیں، ہم تو فیلڈ میں رہتے ہیں، سیلیبریشن پہلے سے کہیں زیادہ ہے ماشاءاللہ. ڈیجیٹل دور ہے لیکن وہ اپنا اس کے ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے بھی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور جشن آزادی مناتے ہیں. اور کراؤڈ اور پبلک اور بڑھ گئی ہے. اوکیزنز ہیں، لوگ باقاعدہ تقریبات رکھتے ہیں اور اس میں لوگ گیدر ہوتے ہیں. تو جوش و ولولے کی کمی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل کو آزادی کی اہمیت کا احساس دلانا ہے، اس میں یقیناً اس انلائٹنمنٹ میں کہیں کمی ہے. اور کتنی قربانی سے یہ ملک حاصل کیا ہے، قائد اعظم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، ان سب چیزوں کا ادراک ذرا سا وہ ضروری ہے. صرف جشن منانا کافی نہیں. جی یوسف بھائی ایک بات بتائیے گا، ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم فیملی گیدرنگز وغیرہ میں ہوتے ہیں، ذرا سی پریشانی آتی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. ہماری جو ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اکثر ہم آزاد نہیں ہیں، اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا ہے. تو ہم پہلے جب ہم دیکھتے ہیں 1947 کا دور تھا، ہر بندہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر بالکل مطلب آپ کی فیملی یا آپ کے بلڈ ریلیشنز آپ سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ والی تکلیفوں کا احساس جو ہے وہ آج کل کی نوجوان نسل کو نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ان کو کیسے ہوگا، they haven't been through it. تو ہم لوگوں کو بھی، مجھے بھی آزادی تو ہمیں ٹرے میں ملی. ہاں جنگ ہو رہی تھی لیکن ہم لوگ آزاد تھے. تو آزادی کا آپ کو لحاظ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سے چھن جاتی ہے. جب آپ باہر ملک جاتے ہیں، وہاں جا کے رہتے ہیں، تو آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ آپ کی شناخت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو اس وقت جو تھا ہم کمپیئر تو نہیں کر سکتے. وہ جو جذبہ تھا، وہ جو ڈرائیو ایک تھی، وہ تو آبویسلی ہو نہیں سکتی. لیکن پتہ کہ وہ جو جذبہ تھا ہو گیا، ہمیں ملک مل گیا. اب اس کو بہتر کس طرح کرنی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے. اب ایک مختلف قسم کا جذبے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو سنبھالنا. پہلے تو حاصل کرنا تھا نا، تو اب اس کو سنبھالنا. حاصل کرنا بھی بہت مشکل، ہم نے اس میں بہت قربانیاں دیں، ہمارے بڑوں نے بہت خون بہا. لیکن اب مزید خون نہیں بہنا چاہیے نا. تو اب تو ہم نے سنبھالنا ہے، اب تو اس کو سجانا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ اب ملک تو ہمیں مل گیا، اب اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ
اس کو اون کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, پاکستان میں وہ مسئلہ ہے, لیکن آپ کی انڈیویجویلٹی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو آپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, لیکن وہ ذمہ داریاں ہم نبھانے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تو ہمیشہ پیار دیا اور یہ تو ایک ملک ہے, اس میں کیا مسئلہ؟ مسئلہ تو مجھ میں ہے. اور ہم بھی میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میں خود سے باہر نکلوں گا تو خود کو ٹھیک کروں گا, تو اس کے بعد کسی اور کو ٹھیک کرنے کا قابل ہوں گا نا. تو ابھی تو میں نے ٹھیک کرنا, ابھی تو میں نے تہیہ نہیں کیا. اب میں تہیہ کروں گا, اس کے بعد میں دوسرے پہ انگلی اٹھاؤں گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دوسرے پہ نظر ڈالتے ہیں نا تو خود پہ سے نظر اٹھ جاتی ہے. تو ہمیں دوسرے کی بہت زیادہ پرواہ ہے, دوسرے کی قبر کی بہت زیادہ پرواہ ہے. دوسرا کسی طرح میرے مسلک کی جنت میں چلا جائے, میں اس کی مجھے بہت پرواہ ہے, اور مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے. بہت اچھی بات کی. سو مجھے اپنی پرواہ کرنی ہے, مجھے خود کس طرح بہتر ہونا ہے. میں نے اب کچرا نہیں پھینکنا. میں اگر گھر میں نہیں تھوکتا تو میں باہر کیوں تھوکتا ہوں؟ میں اگر گھر کے اندر کچرا نہیں کرتا تو یہ بھی میرا گھر ہے نا. میرا اتنا اچھا خوبصورت گھر سجا ہوا ہے, باہر گٹر کھلا ہوا ہے, تو میں کال ہی نہیں کر رہا, نہیں وہ آئیں گے وہ کریں گے, یہ میرا کام نہیں ہے کسی کا کام ہے. ہم لوگ اسی طرح, ہاں کسی اور کا کام ہے آپ کرتے ہیں, کیونکہ ہے تو میرا ملک نا. گھر میں جس طرح ہوتا ہے, ہاں بھائی ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے, بھائی کچرا صاف کرنے کے لیے کوئی آتا ہے, گاڑی صاف کرنے کے لیے آتا ہے, لیکن اگر کسی دن کوئی نہیں آتا یا کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ چھوڑ تو نہیں دیتے نا, آپ صاف کرتے ہیں نا, تو بس ہم کریں وہ. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئیں گے, آپ بتائیے گا ٹریول کرتے ہیں باہر, پاکستان میں اور باہر کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اپنی خود آگہی اور خود احتسابی کی ضرورت ہے. ہم باہر جو ہمارا ڈایاسپورا ہے وہ بڑا لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. ہمارے لوگ جتنے پاکستانی ہیں بیسٹ لا ابائڈنگ سٹیزن کہلاتے ہیں. ہم اپنے ملک کو اس طرح کیوں اون کرتے ہیں کہ ہم یہاں قانون نہیں اپنائیں گے؟ آپ اپنائیں. یہاں کے جو ہم سول لاز ہیں ان تک پہ, مثلا میں آپ کو ٹریفک کی مثال دوں, ٹریفک لاز بے ضرر ہوتے ہیں, چالانی تو ہوتا ہے آپ کا, جرمانہ لگتا ہے, اس تک پہ ہم پابندی پہ تیار نہیں ہیں. اور روڈز پہ کیوس مچ جائے. اب ٹریفک پولیس جو ہے پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ لا اینڈ آرڈر ایجنسیز جو ہیں وہ ہر وقت سر پہ لگی رہیں اور پھر لوگوں کو صحیح اس پہ لے کے جائیں, لا کو ان سے ابائڈ کروائیں. لوگ خود سے قانون کی پابندی کرتے ہیں. جتنے شہروں میں لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں, جو دیگر لاز ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ باہر اتنے نیک نام ہیں اور آپ اتنے اچھے شہری ہیں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں اس کو اس طرح اون کریں کہ آپ دیکھیے بڑی بات ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں اس آزادی کی اہمیت کا اندازہ آپ کریں, کس طرح آپ نے قائد اعظم نے ایک پوری نیشن کریٹ کی ہے. ہماری باؤنڈریز وہ نہیں تھیں ڈیمارکیٹڈ, نیشن ایک بنائی ہے. اسٹینلے والپرٹ نے کہا نا قائد اعظم کے لیے کہ few individuals significantly alter the course of the history, fewer still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state. محمد علی جناح did all three. مثلاً اتنی محنت اور اتنی قربانیاں, ہمیں جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا, ہمیں اپنے وطن کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا, ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. مسلسل لوگوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں بیسٹ لا ابائڈنگ سٹیزن بنیں. اچھا قمر صاحب یہ تو ہو گئی تھوڑی پروفیشنل باتیں, اپنے بارے میں بتائیے گا کہ جب آپ پہلے جشن آزادی مناتے تھے اور اب آپ مناتے ہیں, کیا ایک ڈفرینس, سگنیفیکنٹ ڈفرینس آیا ہے؟ ڈفرینس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اس وقت بچے تھے, ہمارے بچے نہیں تھے, تو ہم بچوں کی طرح مناتے تھے. جھنڈیاں خرید کے لے آئے, پرچم خرید کے لے آئے, ماں باپ بھی دیتے تھے, گھر کے اوپر لگا دیے, اسکولز میں فنکشن ہو رہے ہیں, اور وہی سارا عمل میں اب دیکھتا ہوں. میں اس فیز سے باہر آ گیا. اب میرے بچے جو ہیں وہ مناتے ہیں, اس کو جوش و جذبے سے مناتے ہیں. ان کے اسکولز میں فنکشن ہوتے ہیں, ہم پرچم خرید کے لاتے ہیں. تو ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ شاید اس وقت ہم آزادی کے مفہوم سے زیادہ آشنا تھے, اور گھروں گھروں میں لوگ بتاتے تھے کہ کس طرح قربانی دی گئی ہے, کتنے لوگ اس میں ٹرینیں بھر بھر کے آئی ہیں کٹی ہوئی سروں کی, اور کتنا خون بہا ہے ہماری اس آزادی میں. اس وقت شاید زیادہ احساس تھا. اب یہ ہے کہ یہ جیسے یہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اتنا شاید ابلاغ اپنے گھروں میں نہیں کرتے, اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. تو صرف پاکستان اسٹڈیز پڑھ کے جتنے بچہ سیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس کی قیمت کا اور قدر کا اندازہ کرے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے جو ہے وہ ٹیبلوز ہوا کرتے تھے, پہلے جو ہے ہم لوگ جھنڈیاں لگایا کرتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں جب آپ تھے چھوٹے تو آپ مجھے بتائیں آپ پارٹ لیتے تھے؟ ہاں, ٹیچر جس قابل سمجھتے تھے جس کو اس سے وہ بتائیے آپ کس چیز میں جو ہے وہ آپ بہت زیادہ پارٹ لیتے تھے؟ نہیں میں تو ظاہر بات ہے کچھ آواز کا ہے, کبھی کوئی شعر پڑھوا لیا, کبھی کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ترانے میں لا کے کھڑا کر دیا اور بچوں کے ساتھ اس طرح سے پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے. اچھا YBQ کو ہم دیکھتے ہیں کہ میں جب بھی ان سے نارملی بھی بات کرتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو آمد ہوتی ہے. آپ بتائیے گا جب آپ چھوٹے تھے تب آپ کیسے 14 اگست مناتے تھے, کون سی چیز میں آپ پارٹ لیتے تھے, کس میں آپ ایکسیلنٹ تھے؟ ہم ابھی تک بڑے ہی نہیں ہوئے لیکن میں بیفور آئی آنسر دیٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت زبردست ایک پوائنٹ اٹھایا تھا ٹریفک کا. یو آر افیلیٹ ود دا پولیس. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کوئی یہ اتنی بہت بڑی سائنس نہیں ہے نا پوری دنیا میں, یو نو ٹریفک میٹرز ہوتے ہیں, پارکنگ میٹرز ہوتے ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے ٹریفک میٹر؟ اینڈ سیکنڈلی ایک میں روزانہ وہاں سے آتا ہوں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ جم خانہ اور میٹروپول کے بیچ میں ایک وہ روڈ ہے, دونوں طرف لکھا ہوا ہے 1 وے, بیچ میں 3 بیریئرز ہیں, سارے بیوروکریسی وہاں بیٹھتی ہے اور وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے, وہاں بھی پولیس کھڑی, یہاں بھی پولیس کھڑی. ہاؤ ہارڈ از اٹ کہ وی کین کنٹرول دیٹ؟ کیونکہ موسٹلی تو وہ 1 وے ہی یوز ہو رہی ہے, کوئی ایک آدھ جو ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے. میں روزانہ آتا ہوں, میرا وہاں سے وہ میرا روزانہ جاتے ہیں وہ. میں تو کبھی میں وہاں جا کے پولیس والے سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کہتے ہیں سر کوئی بات نہیں. آزادی کے موقع پر قمر صاحب آپ نے نہیں اس میں یہ ہے, میں بالکل اس کا بات جواب دوں. ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اکوپمنٹ بہت اچھا آ رہا ہے اور اکوپمنٹ چھوڑ دینا, میں آپ کو آ رہا ہوں وہیں پہ آ رہا ہوں. ٹریفک پولیس کو بہتر خطوط پہ بھی اس کو استوار کر رہے ہیں اور بہتر ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. جہاں انہوں نے بات کی نا وائلیشن کی, وہی میں زور دے رہا تھا کہ آپ باہر تو 0% آپ پاکستانی جو ہیں وہ وائلیشن کرتے ہیں کسی بھی رولز اینڈ ریگولیشنس کی. یہاں بھی چالان ہو رہے ہوتے ہیں, جو 1 وے کو کر رہا ہوگا وائلیٹ وہ آگے نہیں ہو رہا ہوگا, پیچھے اس کا چالان ہو رہا ہوگا, لیکن ہمارے یہاں 100% اس کو شاید اس روڈ پہ اچیو نہ کیا گیا ہو. میں نے تو یہ دیکھا کہ 90% سے ابو تو 1 وے ہی ہے. پاکستانی قوم جو ہے نا قمر صاحب بڑی معصوم قوم ہے, وہ ان کو پیار سے سمجھائیں نا تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. بھائی ہیلمٹ کے بغیر ہیلمٹ بھی بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں. اگر آپ میں تو اس وقت آف ہینڈ میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, لیکن آپ ٹریفک سے لیں گے تو وہ مسلسل کارروائیاں کرتے ہیں. اور ہیلمٹ کے بغیر ہم نے خود کئی ڈرائیو چلائی, میں نے خود ذاتی طور پہ ہیلمٹ کے بغیر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے اوپر چالان اور بڑا ہم نے میں بھی آیا ہوں. نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یوسف بھائی کا مسئلہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گیا. شعور کی ضرورت ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے, 14 اگست کا موقع ہے, زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ 100% اچیومنٹ نہیں ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے, کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جا رہی ہے. یوسف بھائی بتائیے گا, آپ بات کو ٹرن کرنے کی کوشش مت کریں, آپ آمد کی بات پر آئیں, آمد کے بارے میں بتائیں. آمد تو یہی ہوئی تھی کہ who is it کہ میں کس کے پاس جا سکتا ہوں. آپ کی شاعری کی آمد ہوگی تو پھر میری شاعری کی آمد ہوگی. نہیں آپ شاعری کریں, میں شاعری کرنے نہیں آیا, میں 14 اگست منانے, اور میرا ایک کنسرن تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. you are someone that I feel کہ who knows and who has the pull. ہاں تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ہم لوگ انڈیورس کی کمی نہیں ہے, انڈیورس کی کمی نہیں ہے, چالان کی کمی نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اب ٹریفک کے شعبے سے وابستہ نہیں ہوں, ورنہ میں ڈیٹا ضرور آپ کو بتا سکتا کہ کتنا چالان ہو رہا ہے. چالان بھی ہو رہے ہیں, اس پہ کارروائی بھی ہو رہی ہے. آپ وہ جو ہے آئیڈیل لیول, مجھے سیاسی جواب دیے ڈیٹا کا, میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں. اچھا وہ ڈیٹا جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا. قمر صاحب آپ یہ بات مان کیوں نہیں لیتے کہ دیکھ کر آ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے ان کی بات کا انکار ہی نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ 100% اچیومنٹ نہیں ہے, چالان اس پہ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے. جیسے میں بات کر رہی تھی کہ راستہ, سر کی آبزرویشن سے الگ میری آبزرویشن یہ نہیں ہے. میں وہاں سے جب بھی گزرا ہوں مجھے بالکل 100% انفورسمنٹ, ٹائمنگز میرے خیال سے ٹائمنگز کا تھوڑا سا انفورسمنٹ ملی ہے. کبھی ایک آدمی بھی وہاں سے وائلیٹ کرتا ہوا یہ ہو سکتا ہے. اتفاق ہو کہ میں اس وقت وہاں سے نہ گزر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو کہ یہ گزرتے ہوں. میں بھی تقریباً ڈیلی وہاں سے گزرتا ہوں کیونکہ میرا پیچھے اپنا گھر ہے. آپ کا یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ میں بالکل پہنچاؤں گا, ہم حل کرا دیں گے. میں ڈی آئی جی ٹریفک صاحب بڑے محترم ہیں. نہیں مجھے پتہ بھائی سب اتنے قابل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, لیکن پھر یہ دیکھیں جب ایک دم سے آتا ہے کہ جی کالے شیشے نہیں ہوں گے, تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں کے کالے شیشے اتر جاتے ہیں جب سیٹ بیلٹ کا آتا ہے, لیکن وہ ایک ہفتے کا ٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. ہیلمٹس کا بھی اسی طرح ہوتا ہے. اسٹریٹ لائٹ کا بھی رات کے وقت اگر
موٹر سائیکل والا جا رہا ہے, اس کے پیچھے لائٹ نہیں ہے, اٹ از ویری ڈینجرس, کیونکہ نظر نہیں آ رہا, سامنے سے بندہ فل بیم پہ آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہی. یہ بیسک چیزیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا, صبح جب میں جاتا ہوں, جو دا ٹائم ایوری ون از گوئنگ تھرو دس ٹریفک, جب تک آپ میں اتنا عرض کر دوں, اور پولیٹیکل جواب نہیں ہے, میں آپ کی بات میں مخالف بھی ہو رہا ہوں, پولیٹیکل جواب نہیں, اتنا میں ضرور کر دوں آپ سے, اور یہ کوئی کتابی بات نہیں, کہ کارروائی ضرور ہو رہی ہے. کارروائی کو آج کے دن کے لیے 100% اس کے ریزلٹس نہ آ رہے ہوں, لیکن کارروائی ضرور ہر وائلیشن آپ نے نوٹس کر لیا ہے the problem he is facing and as a citizen وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. میں بالکل کنوے بھی کرتا یوسف بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ادا کر دیا ہے, کنوے کر دیا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ سنانا ہے. رات کو 3 بجے بھی ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہو جاتے ہیں لوگ, بولتے ہیں کوئی آگے لوٹ لے. نہیں, آپ نے کنوے کر دیا اور پہنچ گیا مسئلہ. دیکھیں یہ میں بھی کنوے کرتا ہوں. تھینک یو. بیفور کوئی سر نقصان ہو, ویری رائٹ, یہ ایک درد مند آدمی ہی کر سکتا ہے, اور آپ نے بڑی درد مندی کے ساتھ اس بات کو آگے پہنچایا ہے. اچھا یوسف بھائی ایک اور بات بتائیے گا, یہ آپ نے ہو گیا ہے, اب مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ کا ایک اسپیسیفک اسٹائل ہے, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کہاں سے آیا, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جیسے جیسے سکسیس ملتی ہے گروم کرتے ہیں خود کو یا چینج کر لیتے ہیں اپنا اسٹائل, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ فٹ ان نہیں آ رہے سوسائٹی میں. تو آپ نے جو اپنا ایک مخصوص اسٹائل کیری کیا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ ہمیشہ سے میں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگوں کا ایک بہت باحیا, بہت خوبصورت قسم کا ہمارا ڈریس ہے, اور وائی آر وی ناٹ ٹیکنگ پرائڈ ان اٹ. میں دیکھتا تھا اتنے خوبصورت لگتے تھے, جو سکھ ہوتے تھے سردار, وہ پٹکا باندھ کے ہر جگہ سوٹ بھی پہنیں گے, پٹکا پہنیں گے, اپنی داڑھی رکھیں گے, اپنا کڑا پہنیں گے, اپنی ایک ثقافت کی ایک حفاظت بھی کی, اور اس کو بہت پراؤڈلی انہوں نے پیش کیا. تو ہم لوگوں کی بھی ایک بہت خوبصورت ثقافت ہے اور بہت پرانی ثقافت ہے. ہم تو بہت پرانے سویلائزڈ ہیں نا. موہنجو دارو میں ہم 5000 سال پہلے سویلائزڈ ہوئے تھے, اور بلوچستان میں ہم لوگ 15000 سال پہلے سویلائزڈ ہو چکے ہیں, اور پھر گندھارا ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس تو ہم تو گڑھ ہیں سویلائزیشن کی. تو یہ ایک ڈریس ہے, یہ ڈریس کس لیے ہوتا ہے, تاکہ آپ کو نظروں سے اور آپ کو اثروں سے بچائے, اور آپ کو ایک باوقار طریقے سے, باحیات طریقے سے آپ کے جسم کی حفاظت کرے اور آپ کی نظر کی بھی حفاظت کرے, اس لیے ہوتا تھا لباس. اچھا, جب آپ باہر ٹریول کرتے ہیں تب بھی آپ کا یہی سیم اسٹائل ہوتا ہے, تو وہاں پر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو, کسی نے کچھ کہا ہو, کچھ اچھی بات, کچھ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو کمپلیمنٹ ہے؟ ہمیشہ دیکھیں, مجھے جو نا بہت پہلے یہ ہوتا تھا, جو مختلف دکھ رہا ہے, کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, میں مختلف دکھتا ہوں نا, پٹکا اور دھوتی بہت کم لوگ پہنتے ہیں, تو مجھے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں مختلف دکھ رہا ہوں تو لوگ دیکھیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا لوگ دیکھتے تھے نا تو انسان کو برا لگتا, کیوں دیکھ رہے ہو, لیکن اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت ہمیں ایک سنت دی, اس کا ایک طریقہ کار میں نے اپنا لیا, اور اس سے جو ہے نا جھگڑے کی جگہ دوستی ہو جاتی ہے. وہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو نا, میں اس کو سلام کر دیتا ہوں, السلام علیکم, بس ختم. اس آدمی کا ڈر بھی نکل گیا, میرا بھی ڈر نکل گیا, اور وہ پھر بولتا آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں. یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں, تو اس میں کوئی جو آدمی مختلف لگ رہا ہے اس کو جان لینا چاہیے, اور اس کو افینڈ نہیں ہونا چاہیے, اس کو دوسروں کو پیار سے سمجھانا چاہیے. اگر مجھے اپنے لباس کی عزت کروانی ہے, اپنی ثقافت کی عزت کروانی ہے, تو پھر مجھے اتنا بھی دم ہونا چاہیے کہ کوئی اگر مجھے اس کے بارے میں کسی قسم کا بھی کامنٹ کرے تو مجھے اس کو پیار سے اس کا جواب دینا چاہیے, ورنہ تو پھر میری نشاندہی جو ہے وہ خراب ہے. اسی طرح کسی انسان نے اگر سنت والی داڑھی رکھی ہوئی تو اس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے, بیکاز ہی از ٹرائنگ ٹو بی لائک مائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. جن لوگوں نے بڑی داڑیاں رکھی ہیں وہ گالی نہیں دے سکتے, ان کو نہیں دینی چاہیے, ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ان کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, ان کو چیک باؤنس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دے آر ریپرزینٹنگ سم ون ہو از ویری ویری ہمارے لیے تو بہت بڑی ایک ہستی ہیں, اور ہونی بھی چاہیے پوری دنیا کے لیے. تو میں بھی اگر یہ لباس پہن رہا ہوں اور کوئی اگر اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے تو آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ, اور مجھے ایک آئی شوڈ ناٹ کریٹ اے سین آؤٹ آف دیٹ. ہاں لوگوں کو مختلف لگتا ہے نا, یہاں لوگوں کو مختلف لگتا ہے, تو باہر تو بالکل مختلف لگتا ہے, لیکن باہر لوگ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں بنسبت یہاں کے. باہر وہ یہ ہے نا کہ یہاں لوگ زیادہ سخت رویہ استعمال کرتے ہیں بنسبت باہر کے. وہاں تو لوگ تجسس میں کرتے ہیں, یہاں مذاق میں کرتے ہیں. تو جو مذاق میں بھی کرے آپ اس کے ساتھ پولائٹ ہوں, تاکہ وہ افینڈ نہ ہو نا آپ سے, ورنہ آئندہ کبھی بھی وہ کسی پٹکے والے کو, دھوتی والے کو دیکھے وہ گالی دے گا.
گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ دونوں ہی شاعر ہیں ہمارے ساتھ جو کہ موجود ہیں. یوسف بھائی جو ہم اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے ہیں لیکن قمر صاحب اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں، تو ہم ان سے پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یوسف بھائی سے بھی کچھ سنیں گے. جی قمر صاحب کچھ سنائیے گا. جی آپ نے تو اس طرح کہا کہ سیلف پروکلیم شاعر نہیں اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں. نہیں، عرض ہے میں بغیر This is the کسی good تمہید thing کے نا شاعری کی طرف براہ راست آؤں گا. پہلے 2 اشعار کہ ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے، ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے، نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے، نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے، وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے، رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے. ابھی تو قریہ جہاں کا امیر زندہ ہے، نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے، رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے. ایک مختصر سی نظم کہ رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا، رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا، جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا، جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا، جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں، ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں، دل میں وہ سوز تھا کہ دعا کو اثر ملا. ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں، ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں، دل میں وہ سوز تھا کہ دعا کو اثر ملا. سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں، سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں، صد شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا. سولا گئے تھے قلب، سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں، صد شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا. ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا. ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا. اور نوجوانوں سے کہ نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا. نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا. نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا. اور مقطع ہے کہ تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ، تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ، پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا. تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ، پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا. رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا، رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا، جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. بہت اچھے جی، بہت بہت کمال. بہت شکریہ. یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں گے. بہن نے اتنا خوبصورت پڑھا، میں کسی کا سناتا ہوں آپ کو. اور وہ میرا خیال ہے کہ جو آج جو بات شروع ہوئی اور جو ہم لوگوں نے اپنا صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا صحیح کر رہے ہیں، بالکل درست. باقی دوسرے کو ہاں ہم سیلف لوگ اکاؤنٹیبلٹی اپنے اسے تو بڑا اچھا ہونے کے تو محنت کر، تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے، جے مر کے زندگی چاہنا جے مر کے زندگی چاہنا فقیری ٹوٹ کا سن گھن، وفا دے وچ فنا تھی بانی، وفا جانے خدا جانے. واہ جی واہ واہ واہ. اچھا آپ نے جیسے ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، آپ نے قمر صاحب کبھی خود ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز جو ہے مجھ سے ہو گئی ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کبھی سوچا ہے وطن کے لیے کچھ کرنے کا؟ کیوں نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اس مملکت خدا داد پاکستان میں، جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم سرکار کے تحت کام کر رہے ہیں، چاہے اپنا پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، چاہے یہ کام کر رہے ہیں، چاہے میں صرف کر رہا ہوں، ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ اب جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ جو پہلے سے ہو رہا تھا، اس میں مزید بہتری کہاں آ سکتی ہے،
اس میں ہم آئیڈیلس کی طرف جاتے ہیں, ہم بیرون ملک دیکھتے ہیں کہ وہ کس ٹیکنالوجی پہ عمل کر رہے ہیں, ان کے اعتبار آئیں, کس طرح سے جو آپ کے ملکی حالات ہیں, جو آپ کی حقائق ہیں, زمینی حقائق ہیں, ان کے تحت اپنے آپ کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس پہ تو صبح مساء ہمارے سینئرز بھی لگے رہتے ہیں اور ہم بھی لگے رہتے ہیں. ایک نیچرل پروسیس ہے, جب تک ہم گرو نہیں کریں گے, ایک انرشیا میں رہیں گے, اس کے بغیر تو آگے بڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں گے. آپ سے پیغام لاسٹ میسج لینے سے پہلے آپ کا ایک پورا ایک وہ جو سیٹ ہے جو آپ سناتے ہیں وہ پلیز میری پرسنل فرمائش پر آپ سنا دیں. وہ نیت پہ ہے. ایک کبھی سوچ, یس یہ پلیز آپ پلیز. ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, مجھے یاد تھی کہ بدل گئی. میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا, میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی, میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی, جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا, گما نہیں تھا خدا تھا وہ. میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ. خدا کی جس نے زبان دی, مجھے دل دیا, مجھے جان دی. وہ زبان جسے نہ چلا سکیں, وہی دل جسے نہ لگا سکیں, وہی جان جسے نہ منا سکیں. کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم, تجھے اس طرح سے ستائیں ہم. تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رلائیں ہم. تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے, تجھے دوں زبان تو نہ کہہ سکے, تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے. تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں. تیرے درد کی میں دوا کروں, کسی غرض کے میں سوا کروں. تجھے ہر نظر پہ عبور دوں, تجھے زندگی کا شعور دوں. گر بھی جائیں گے غم نہ کر, ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر. تیرے ایک ہونے میں شک نہیں, میری نیتوں کو تو صاف کر. تیری شان میں بھی کمی نہیں, میرے اس کلام کو معاف کر. تو میں پڑھتا ہوں اور یہ بہت دفعہ پڑھا, اور لوگ کہتے ہیں کہ شاعر کا مطلب کیا تھا. ہر شاعر اپنے لحاظ سے چیز لکھتا ہے, آپ اس کو اس لحاظ سے سنیں جس سے آپ کو وہ بہتر لگے. ہاں کلام کس کا ہے؟ یہ ایک شاعر تھا, اب تو خیر 2-3 لوگ کلیم کریں, مجھے پتہ نہیں کس کا ہے اوریجنلی. یہ 2-3 لوگوں کا مل کے ہاں شاید میں تو پڑھتا ہوں تو وہ لوگوں کو یہ بھی تھا کہ آپ بتاتے کیوں نہیں کس کا ہے. تو میں نے مجھے ایگزیکٹلی مجھے ایک آدمی نے بولا میرا ہے, پھر دوسرے نے بولا میرا ہے, تو اب میں یہی نہیں بولتا. لیکن یہ کہ کسی کا کام ہوتا ہے, آپ کا لکھنے کا کام ہے, میرا پڑھنے کا کام. ٹھیک, آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, میری ایک رسپانسبلٹی ہے. درست. تو ہم لوگ ہر ایک کی کہ کوئی میں پڑھ رہا ہوں, کوئی اس کو شاید گا کے سنا دے. اب عابدہ جی سے کوئی بار بار تو نہیں پوچھیں گے نا کہ جی وہ کلام کس کا تھا جو دمس کے اندر آپ پڑھتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں. جس طرح جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ناس. تو یہ ہر ایک کی الگ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو وہ کرتے ہیں. میں بھی اپنا بھی لکھتا ہوں, لوگوں کو بھی پڑھتا ہوں. جو انسپریشنل چیز ہوتی ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم منتقل کریں, آگے لوگوں کو دیں. جو جس طرح مجھے سمجھ آئی ہے میں اس طرح لوگوں کو آگے سمجھاؤں, لوگوں کو جس طرح سمجھ آ رہی ہے جس سے وہ بہتر ہو رہے ہیں. اچھا, آپ جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, شعر و شاعری کر رہے ہوتے ہیں, پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, باہر بھی پاکستان میں بھی, کراؤڈ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے وہاں کے کراؤڈ میں اور یہاں کے کراؤڈ میں؟ کراؤڈ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. آپ کراؤڈ کے ساتھ کنیکٹ جیسے کرتے ہیں نا, تو لوگ کراؤڈ کے ساتھ کراؤڈ ویسے ہی آپ کو رسپانس دیتا ہے. آپ کس طرح کنیکٹ کریں. دیکھیں اتنے سارے لوگ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر لیں, دیٹ از امپورٹنٹ. تو وہی ہمارا بیسکلی وہ کام ہے. اچھا, جب آپ جاتے ہیں باہر, پاکستان سے باہر جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ کیونکہ اپنے ملک سے دور ہیں تو ان کو زیادہ وہ آزادی والی فیل ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے, ان کو زیادہ وہ پاکستان کو مس کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں, پاکستان کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ مس کرتے ہیں؟ دیکھیے کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم مس نہیں کرتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کی یاد آتی ہے, ایک یاد دوسری یاد سے جڑی ہے. مجھے اگر اپنے والد کی, مجھے اپنے دادا کی, مجھے اگر اپنی والدہ کی یاد آتی ہے, تو ان کی یادوں سے جتنی چیزیں جڑی ہیں نا وہ یاد آتی ہیں. وہ جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا, ہمیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. وہ جو چھڑی لے کے چلتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت چیز, ہمیں اس میں سے بھی ان کی خوشبو آتی ہے. بالکل ایسے ہے, تو ہر چیز یاد ہے, ہر چیز یاد آتی ہے. آپ بتائیے گا قمر صاحب, کون سی ایسی چیز ہے جب آپ پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں؟ اچھا, میں ذاتی تجربہ نہیں بتا سکتا کیونکہ کئی بار ٹریننگ کا باہر میرا نام بھی آیا اور میں جا نہیں سکا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ گئے ہیں, اور نوسٹالجیا تو ہر ایک کو ہوتا ہے, اور اپنا گھر, اپنے پیچھے لوگ کون یاد نہیں آتے, سب کو یاد آتے ہیں. اور جب آپ اپنے ملک واپس آتے ہیں اور اپنوں میں آتے ہیں تو وہ فیلنگ الگ ہوتی ہے.
اپنوں میں ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی آپ کی والی بات ہے کہ اگر آپ باہر ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ باہر جائیں گے, باہر کوئی ریلیٹیو نہیں ہے, باہر کوئی رہتا نہیں ہے. آپ والی بات ہے کہ ہم نے باہر جا کے سارے رولز فالو کرنے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, لیکن ہم نے کرنا سب باہر جا کے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو میں بات پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ نوجوانوں کو, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ضرورت ہے کہ سمجھایا جائے, بتایا جائے؟ اب میں تقریباً پوری کلاس, میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا, تو تقریباً تمام میرے گرلز اور بوائز میرے ساتھ جو تھے وہ باہر ہیں. تو بڑا فرق ہے, ان کو ان کے والدین تو یہیں پہ ہیں, پیرنٹس یہاں پہ ہیں, لیکن ملک کے بارے میں اس شعور کا بڑا ایک گیپ ہے. وہ ہم تو یہیں رہتے ہیں, ہمارا اوڑھنا بچھونا, ہمارے بچے, ہم سب وہی حالات فیس کر رہے ہیں جو یہاں کے ہیں. میں پریکٹیکلی اس کو فیس کر رہا ہوں. لیکن باہر جو ہے وہ ایک جزیرے میں رہتا ہے, ایک یوفورک اسٹیٹ ہے جس میں وہ رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ جانتا ہے, وہی اپنی بہتری جانتا ہے. یہاں بھی جو اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ایک جزیرے کی طرح ہے کہ وہ وہاں سے وہ آ رہا ہے زر مبادلہ اور وہ اس میں اپنا گزارا کر رہے ہیں. ہم جو پیور یہاں پہ رہتے ہیں, یہیں کا کماتے ہیں, یہیں سے اپنا رزق پاتے ہیں, یہاں تکالیف پریشانیاں جو ہمارے بچوں کو اور ہمیں ہیں, ہمارا ویو پوائنٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم الگ طرح سے سوچتے ہیں, ان کے سوچنے کا ویو پوائنٹ الگ ہے. وہ ملک کو سمجھتے تو ہیں, ملک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, مگر وہ نہیں ہے ملک کے ساتھ. اچھا قمر صاحب, یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ نے پڑھنے کی کوشش کی یا کبھی پڑھا ہو قائد اعظم صاحب کو, فاطمہ جناح, کیوں نہیں, لیاقت, ہاں میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا قائد اعظم کے بارے میں بہت. میں اسٹینلے والپرٹ کو آپ نے دہرایا, میں نے دہرایا, وہ جنا آف پاکستان اسٹینلے والپرٹ کی کتاب ہے, بڑی شعراء آفاق. ان کی بہن کی کتاب ہے مائی بردر, اپنے بھائی کے اوپر, اور اس میں وہ لکھتی ہیں کہ جب وہ بیمار ہو گئے تھے آزادی سے چند برس پہلے, تو میں نے ان کو منع کیا کہ اب آپ کام نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہیو یو ایور ہیئرڈ آف اے جرنل ٹیکنگ لیو وین ہز آرمی از فائٹنگ ان دا بیٹل فیلڈ. تو وہ قائد اعظم کی یہ جذبہ تھا کہ وہ جو تھے وہ ہر قربانی کے لیے تیار تھے, اپنی صحت تک کی قربانی کے لیے تیار تھے. اور آزادی کا مفہوم صحیح معنوں میں جو جوزف ایڈیسن نے بتایا ہے, جوزف ایڈیسن ایک پلے رائٹ تھے اور بہت اچھا لکھنے والا تھا, ایسیز تھے, تو انہوں نے بڑے اچھا, ان کا بڑا مشہور جملہ ہے. اچھا, آپ نے قائد اعظم کو پڑھا ہے, قائد اعظم کے بارے میں تھوڑا سا جی بالکل, قائد اعظم کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. شخصیت کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ امپریس کیا؟ جی مجھے جو انسپائر کیا وہ آزادی کے جذبے نے کیا. جو مقولہ ٹیپو سلطان کے نام سے منقول ہے کہ ایک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے, وہ اصل میں جوزف ایڈیسن کا ہے کہ a day an hour of virtuous liberty is worth a whole eternity in bondage. تو وہ یہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ 1 دن جو آزادی کا ہے وہ آپ کسی کی قید میں رہیں. قائد اعظم کی شخصیت ایسی سی, نہرو صاحب نے لکھا کہ بھائی, نہرو نے جو اپنی آٹو بایوگرافی لکھی, نہرو نے لکھا کہ قائد اعظم کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کے ماتحت کام کرتے. وہ بڑے منفرد آدمی تھے, وہ ہمارے ساتھ رہے, لیکن ان کی شخصیت میں ایک اسپارک, بڑی تعریفی انداز میں نہرو صاحب نے قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے. آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ کتنی عزت کرتے تھے ہمارے قائد کی. گاندھی جی بے انتہا عزت کرتے تھے قائد اعظم کی. ان کی کتاب ہے, اصل کتاب تو گجراتی میں, لیکن اس کا انگلش ورژن ہے دا اسٹوری آف مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ. تو گاندھی جی نے بڑی تعریفی کلمات لکھے ہیں قائد اعظم کے بارے میں. آپ دیکھیں جو شخصیت پوری دنیا سے اپنے لیے احترام سمیٹ رہی ہو, اور جب وہ ایک زمانے میں قائد اعظم سیاست سے بیزار ہو کے اور چلے گئے تھے سب کچھ چھوڑ کے, تو پھر آغا خان سوئم گئے اور ان کو منا کے لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, اس کو ٹھکانے تک پہنچانا ہے. ایسی شخصیت تھی قائد اعظم کی جو آپ قائد اعظم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کیرزمیٹک شخصیت, بہت ہی کیرزمیٹک شخصیت تھی قائد اعظم صاحب کی. 14 اگست کا آج دن ہے, 76ویں سالگرہ ہے پاکستان کی. لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر قمر صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ یوسف بشیر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے. ڈاکٹر قمر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ قائد اعظم کو پڑھتے بھی تھے اور انہوں نے پڑھا بھی ہے. تو اب جو ہے ان سے ایک لاسٹ میسج لے لیتے ہیں, ان سے کچھ سن بھی لیتے ہیں. بتائیے گا ڈاکٹر قمر صاحب, قوم کے نام, قوم کے نوجوانوں کے نام, آخری میسج بھی دے دیجیے گا, اور کچھ ہے تو وہ بھی سنا دیجیے. جی, قوم کے بچوں کے نام تو میری
یہ ایک نظم ہی میرے کچھ اشعار ہی میسیج کے طور پہ رہیں گے. قائد اعظم کے سلسلے میں ایک قطع ہے کہ ایک جہد مسلسل کے فوائد نہیں ملتے, ایک جہد مسلسل کے فوائد نہیں ملتے, تاریخ میں کچھ لفظوں سے زائد نہیں ملتے. ایک جہد مسلسل کے فوائد نہیں ملتے, تاریخ میں کچھ لفظوں سے زائد نہیں ملتے. ایک قوم ہی بنتی نہ کوئی ملک ہی ملتا, ایک قوم ہی بنتی نہ کوئی ملک ہی ملتا, ملت کو جنا جیسے جو قائد نہیں ملتے. ایک جہد مسلسل کے فوائد نہیں ملتے, تاریخ میں کچھ لفظوں سے زائد نہیں ملتے. ایک قوم ہی بنتی نہ کوئی ملک ہی ملتا, ملت کو جنا جیسے جو قائد نہیں ملتے. اور قائد اعظم کے سلسلے میں چند اشعار کہ تب جا کے کہیں قید کے در باز ہوئے ہیں, تب جا کے کہیں قید کے در باز ہوئے ہیں, جب تیری طرف گوش بر آواز ہوئے ہیں. تب جا کے کہیں قید کے در باز ہوئے ہیں, جب تیری طرف گوش بر آواز ہوئے ہیں. من جملہ اقوام میں وہ سر کے نگوں تھے, من جملہ اقوام میں وہ سر کے نگوں تھے, وہ تیری بدولت ہی سرفراز ہوئے ہیں. من جملہ اقوام میں وہ سر کے نگوں تھے, وہ تیری بدولت ہی سرفراز ہوئے ہیں. تلواروں پہ گردن نے سبھی رقص کیے ہیں, تلواروں پہ گردن نے سبھی رقص کیے ہیں, جب ہونٹ تیرے زمزمہ پرداز ہوئے ہیں. تلواروں پہ گردن نے سبھی رقص کیے ہیں, جب ہونٹ تیرے زمزمہ پرداز ہوئے ہیں. اور پروانوں کو جل جانا سکھایا نہیں جاتا, پروانوں کو جل جانا سکھایا نہیں جاتا, جب شمع جلے مائل پرواز ہوئے ہیں. پروانوں کو جل جانا سکھایا نہیں جاتا, جب شمع جلے مائل پرواز ہوئے ہیں. اور دھندلائے ہوئے نقش تھے تصویر جہاں میں, دھندلائے ہوئے نقش تھے تصویر جہاں میں, ملت کے نشاں تجھ سے ہی ممتاز ہوئے ہیں. دھندلائے ہوئے نقش تھے تصویر جہاں میں, ملت کے نشاں تجھ سے ہی ممتاز ہوئے ہیں. اور کچھ یاد کے لمحے میرے ترکے میں ملیں گے, کچھ یاد کے لمحے میرے ترکے میں ملیں گے, کچھ شعر کہ قسمت سے پسنداز ہوئے ہیں, تب جا کے کہیں قید کے در باز ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جب تیری طرف گوش بر آواز ہوئے. بہت بہت ہی اچھا, بہت اچھا لکھتے ہیں آپ. ایسے ہی لکھتے رہیے, ایسے ہی ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیے. لاسٹ میں چند لفظ اگر یوسف بھائی آپ بھی کہہ دیں, قوم کے نام, کوئی پیغام, کوئی میسج. سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں, سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں, لوگ کب کہاں کسی کے ہوتے ہیں. سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں, لوگ کب کہاں کسی کے ہوتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں آرزوئے من ان سے جو خود سے بے وفا جدا ہوتے ہیں. تو ہم نے خود کے قریب آنا ہے اور خود کو ٹھیک کرنا ہے. باقی ہمارا ملک انشاءاللہ اور یہ سب چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی, بس ہم اپنے اوپر توجہ دیں. ملک تو ہمارا بہترین ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ یوسف بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی اچھی باتیں, بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ نئے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ یوسف بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ کا ایک ثقافتی کلچر ہوتا ہے, اس کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, چاہے آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہو, ہر صوبے کی, ہر ثقافت کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. اس کو اگر آپ کیری کر کے چلتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ ایک گروپ میں جو ہے نا وہ انڈیویجوالٹی کے ساتھ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جیسے ٹریفک رولز کی ہم بات کر رہے تھے کہ کوشش کریں کہ اس 14 اگست کو یہ تہیا کر لیں خود سے کہ رانگ وے نہ آئیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم خیال کریں, کیونکہ جب ہم خود سے جو ہے وہ بہتری کی طرف قدم اٹھائیں گے تو ایک ایک کر کے, وہ کہتے ہیں نا, ایک ایک کر کے کارواں بنتا ہے. تو پھر جو ہے ہمارا ملک, ہم امید کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کے راہوں پر جو ہے وہ گامزن ہوگا. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا.